بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ 11ویں کلاس اردو نئی کتاب 2025-2026 سبق نمبر 7 چارپائی۔ آج ہم اس سبق کا خلاصہ پڑھیں گے۔ بچوں یاد رکھیے کہ آپ کو خلاصہ کے لیے 2 اسباق دیے جائیں گے، اس میں سے آپ نے کسی ایک سبق کا خلاصہ تحریر کرنا ہوتا ہے اور اس کے 10 نمبر ہوتے ہیں۔ چارپائی، اس سبق کے مصنف کا نام ہے رشید احمد صدیقی۔ یہ طنزیہ اور مزاحیہ مضمون ہمارے دیسی کلچر میں چارپائی کی اہمیت اور ہر جگہ اس کے استعمال پر خوبصورت اور ہنسی مزاح سے بھرپور تبصرہ ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ ہندوستانی کی زندگی میں چارپائی اوڑھنا بچھونا ہے۔ ہم اسی پر پیدا ہوتے، اسی پر بچپن گزارتے، مدرسہ، آفس، جیل یا قبر تک کا راستہ اسی سے نکلتا ہے۔ چارپائی ہماری گٹی میں پڑی ہے، ہم اس پر دوا بھی کھاتے ہیں، دعا اور بھیک بھی مانگتے ہیں، فکر سخن کرتے ہیں اور فکر قوم بھی، اور فاقہ کرنے میں بھی یہی ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ مصنف چارپائی کو ہندوستانی ملازم کی مثال دیتے ہیں جو ہر کام کے لیے نااہل ہوتا ہے مگر اسی لیے ہر کام میں لگا دیا جاتا ہے۔ ریاست میں ایک ولایت پاس صاحب کو کوئی مناسب جگہ نہ ملی تو پہلے سول سرجن، پھر انجینئر اور آخر کار چیف جسٹس بن گئے۔ ایسے ملازم سے چارپائی زیادہ کارآمد ہے۔ اگر آپ بیمار ہوں تو چارپائی ہی سب کچھ ہے۔ اس پر دوا، جو شاندار میلے کپڑے، بچوں کے کھلونے سب ملیں گے۔ بچے بیمار ہوں تو وہ بھی اسی پر پڑے ہوں گے۔ اگر صحت یاب ہو جائیں تو بیوی چارپائی کھڑی کر کے غسل کروا دیتی ہے، ورنہ اسی پر جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ ہندوستانی گھروں میں چارپائی ڈرائنگ روم، بیڈ روم، غسل خانہ، قلعہ، خانقاہ، دوا خانہ، صندوق، کتاب گھر سب کچھ بن جاتی ہے۔ مہمان آیا تو نئی دری بچھا کر چارپائی اس کے لیے سجائی جاتی ہے۔ دری کے تہہ کے نشان کسی بٹی ہوئی زمین جیسے ہوتے ہیں۔ مہمان اس پر بیٹھتا ہے اور میزبان کی غربت اور مہمان کی شرافت دونوں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ اس چارپائی پر ہی مہمان منہ ہاتھ دھوئے گا، کھانا کھائے گا اور سوئے گا۔ چارپائی پر اناج سوکھے گا جس پر چڑیاں حملہ کریں گی۔ تقریبات میں آلو چھیلے جائیں گے۔ جیسے سرکاری ملازم ریٹائر ہو کر پینشن پر چلا جاتا ہے، ویسے ہی چارپائی بھی پینشن یافتہ ہو کر کسی کال کوٹری میں دھکیل دی جاتی ہے اور اس پر سال بھر کا پیاز ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ مصنف اپنے ایک تجربے کا ذکر کرتے ہیں۔ جب ایک میزبان نے پیاز ہٹا کر انہیں ایسی ہی ایک چارپائی پر سلا دیا اور رات بھر پیاز کی بدبو میں وہ ستارے گنتے رہے۔ چارپائی ایک بڑا بکس بھی ہے جس میں تکیے کے نیچے دوا کی گولیاں، روپے پیسے، کاغذ، رسالے، کپڑے، کھانا سب رکھا ہوتا ہے۔ مصنف ایک ایسے صاحب کا ذکر کرتے ہیں جو آنکھ بند کر کے بھی اس میں سے سب چیزیں نکال سکتے تھے۔ جیسے کوئی نابینا حکیم دوا کے بکس سے دوائیں نکال لیتا ہے۔ حکومت بھی چارپائی پر ہی چلتی ہے۔ خاندان کے بڑے اسی پر بیٹھ کر فیصلے کرتے، احکام جاری کرتے اور سزائیں دیتے ہیں۔ سزا کے آلات بھی یہی ہوتے ہیں: ہاتھ، پاؤں، زبان، جوتا، ڈنڈا۔ غصے میں ان چیزوں کو پھینک کر مارا جاتا ہے تاکہ غصہ کم نہ ہو جائے۔ کھانے کا کمرہ بھی چارپائی ہی ہے۔ کھانا آتا ہے تو ساتھ ہی 5-7 بچے، مرغیاں، بلیاں، کتے اور مکھیاں بھی آ جاتی ہیں۔ سب بیٹھ جاتے ہیں۔ بچے کبھی زیادہ کھانے پر مار کھاتے ہیں، کبھی کم کھانے پر، اور بیوی مکھی اڑاتے ہوئے شوہر کی باتیں سنتی ہے۔ کھانے کے بعد شوہر چارپائی پر لیٹ کر شاعر بن جاتا ہے
یا دفتر کے لیے باغ نکلتا ہے، یا مذہبی آدمی ہو تو اللہ کی یاد میں قیلولہ کرتا ہے اور بیوی بچے بدن دباتے ہیں۔ مصنف کہتا ہے کہ چارپائی ہندوستانی زندگی، معاشرت اور ضرورت کا مکمل نمونہ ہے۔ یہ بھی ہندوستان کی طرح بظاہر بوسیدہ اور سادہ لیکن ہر ضرورت پوری کرنے والی چیز ہے۔ صوفے اور کرسیوں کے دلدادہ لوگ چارپائی کی اصل راحت نہیں سمجھ سکتے۔ چارپائی کی تصویر کو مصنف خوبصورت مناظر میں بھی لے جاتا ہے۔ ایک ٹوٹی پھوٹی چارپائی کو مچان بنا کر کھیت میں باندھا گیا ہے۔ کسان اس پر بیٹھ کر فصل کی رکھوالی کر رہا ہے۔ اس کے پاس آسائش نہیں، مگر سب کچھ اسی کی محنت سے ہے۔ مگر ایک دن وہی کسان اسی چارپائی پر سانپ کے کاٹنے سے مر بھی جائے گا۔ اسی طرح گاؤں میں آموں کا باغ ہے، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، کوئل کی کوک، ہوا کی سرسراہٹ، اور بچے آم توڑنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ یہی بچے کل بڑے ہو کر زندگی کی نیرنگیاں دیکھیں گے۔ کوئی کامیاب ہوگا، کوئی ناکام۔ مصنف خود ایک کھری چارپائی پر اس باغ میں لیٹا ہوا ہے۔ باغبان کی چارپائی، کسی اور کا باغ اور گاؤں کے بچے۔ اس کے حصے میں بس آم آتا ہے۔ آخر میں وہ کہتا ہے کہ اسی چارپائی پر لیٹے لیٹے وہ اپنی دنیا بناتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ سب اس کے لیے ہے، اور پھر خود کو سب سے الگ محسوس کر کے اونگنے لگتا ہے، شاید پہلے ہی اونگ رہا ہو۔